کو ببانگے دول کہوں گا. دیکھا گیا یونیورسٹی کا اینڈ ڈے جو ہوتا ہے, کالج کا اینڈ ڈے ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ جناب والا شرٹوں کے اوپر سائن کرنا, خواتین, لڑکیاں, جناب لڑکے, اور پورا کوئی صحیح پھینکنا, پھر کوئی کاغذ اڑانا. مطلب آدھا ایمان ہے, نصف ایمان کہا گیا ہے وہ اس کو صفائی کو, تو وہ کاغذ پھینکنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا. وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت لائل لوگ ہیں, اور یہ جناب دین سے جو منسلک لوگ ہیں, علماء کرام, نعت خواں یا قاری حضرات, یہ فارغ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو اپنے آپ پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ لگے. بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی. آگے چلتے ہیں جی. اچھا, یہ کہ آج کل لوگ استاد سے زیادہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, استاد بھی سبق بھیج دیتا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں, پھر اگلے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں, کیونکہ سوال بہت زیادہ ہے اور ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے. کہ استاد سبق بھیج دیتا ہے اور وہ جناب اس کو نیٹ کو کھول لیتے ہیں اور ادھر سے سرچ کرتے ہیں یہ وہ. تو میرے خیال میں, تو میرا اپنی ذاتی اوپینین یہ رائے ہے کہ استاد سے زیادہ تو وہ سوشل میڈیا سے بندہ سیکھ رہا ہے. تو اس پر اساتذہ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس پر پیغام یہ ہے کہ جو مدارس دینیہ کے اساتذہ کرام ہیں وہ تو اسی طرح سکھاتے ہیں. اکثر طلباء بالکل استاذ کی ہو بہو کانہ ہو, ان کی گویا کاپی ہوتی ہیں. بالخصوص جو محدثین یا ضامن سے جو ان کے شاگردوں نے حدیث سیکھی, بالکل اسی طرح یا لفظ او آ جاتا ہے, پھر اس میں سند جب آتی ہے, پھر قالا کے بعد ہا آتا ہے تحویل کے لیے, پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک استاذ نے اس طرح الفاظ ادا کیے, دوسرے نے اس طرح ادا کیے, اور وہ اپنا پھر استاد کا, پھر آگے استاد کا وہ جو ہے نا وہ سلسلہ امام الانبیاء تک پہنچاتے ہیں. حدیث سنبھال کے ایز اٹ از بالکل من ون ہو بہو اسی طرح پہنچاتے ہیں. پھر یہ جو دوسرے عام جو ٹیوشن ہے پڑھاتے ہیں, ہوم ٹیوشن جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, ٹیچر کچھ کتاب وہی ہوتی ہے جو پڑھا رہے تھے, اس کا انداز پڑھانے کا اور ہے, ٹیوشن والی باجی کا پڑھانے کا اور ہے, تو ٹیوشن کوئی لڑکا کوئی پڑھا رہا ہے اس کا اور ہے. تو بچے اس سے جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں. لا الہ ولا ولا الہ مذبذب ہو جاتا تھا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ یار ملا نہ وصال صنم. تو پھر وہ نیٹ سے بھی لے رہے ہوتے ہیں, کوئی انہیں ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی, کوئی ان کا کولیگ ہوتا ہے یا کوئی باجی ہوتی ہے, کوئی خالہ ہوتی ہے, اس طرح مکس اپ ہو جاتا ہے. پھر ان ذہنوں میں استاذ کی وہ اہمیت نہیں رہتی, وہ نیٹ کو سوشل میڈیا کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں, اور پھر اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو استاذ نے پڑھایا تھا اس طرح انہیں نہیں آتا. اس وجہ سے بھی استاذ کا ایک مورال اور جو ہے معیار تھوڑا قدر کم ہو رہا ہے. استاذ کوشش کریں, میل ہے یا فیمیل, بچوں کی تربیت میں کہ سب سے پہلے جو میں پڑھوں اسی طرح پڑھنا ہے, اسی طرح سیکھنا ہے. اگر میرے پڑھنے میں کچھ کمی ہے تو جو آپ بعد میں اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں, سر میڈم اس طرح پڑھائیں, یہ طریقہ ہے اس طرح, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, وہ وضاحت کر کے پڑھائیں گے انشاءاللہ, مطمئن ہیں. دوستان گرامی قدر, بڑا لطیف ٹاپک تھا, بڑا طویل ٹاپک ہے, اس پہ ہم گھنٹوں گفتگو کریں تو کم ہے. لیکن یہ جو دور جدید ہے, یہ جدید ٹیکنالوجی نے نا, آپ نے دیکھا گیا تو اساتذہ کی جگہ لینا شروع کر دی ہے. اس پر لمحہ فکریہ اساتذہ کے لیے بھی جس طرح حضرت نے فرمایا اس کو فالو کیا جائے. اچھا, اس کے بعد استاد کا کام ہے شخصیت سازی, نہ کہ دیکھا گیا کہ سلیبس کو مکمل کیا جا رہا ہے. ہمارے زویب بھائی بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی کے لیول میں ہیں, وہ کر رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں. تو وہ استاد جو ہے سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ کہ اس بچے کی شخصیت سازی پر کام کرتا ہے. اچھا, استاد کی کامیابی صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اچھے نمبر سے بچہ پاس ہو جائے, وہ معاشرے میں ایک اچھا شہری نہیں بن رہا. اچھے نمبر تو لے رہے ہیں, A+ گریڈ بھی لے رہے ہیں, لیکن اچھا شہری نہیں بن رہا. اس کے بعد بھی کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کالجز سے پڑھے ہوئے آئس کے نشے میں اور بہت سارے نشے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت سازی, شخصیت سازی نہیں ہوئی. جبکہ مدرسے کے یا عالم دین یا کوئی ایسا انوائرمنٹ گھریلو لوگوں کو ملا تو وہ اپنے انوائرمنٹ سے بڑے انسپائر ہوئے. تو لہٰذا ہماری جو اپنی سوچ کے مطابق گفتگو تھی, اور ٹاپک تو بہت طویل ہے, بہت سارے سوال بھی ہیں, لیکن ہم ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. جی, اساتذہ کرام جو ہیں وہ تربیت قدرے کرتے ہیں, مگر ایک معاشرے میں تعلیم کا سسٹم ایسے بنا دیا گیا جو پرائیویٹ کالجز میں یا جو سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, وہاں وہ اپنے سلیبس کی جو ہے نا فیس دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک, یعنی ان کے جو سیمسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک فیس دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تعلیم برائے فروخت ہوتی ہے, ڈگری برائے فروخت ہوتی ہے, اور انتظامیہ چاہے وہ سرکاری یونیورسٹی یا پرائیویٹ نے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ادارہ چل رہا ہے بچوں کی فیسوں سے چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے کیبن اسکول, میسٹر اسکول, یہ سارے اسی طرح کے ہیں. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلیبس پورا پڑھانا ہے, پھر ان کو ڈائری دی جاتی ہے جتنے بچے نے پڑھایا, ان کے والدین کو پیرنٹس ڈے بنایا جاتا ہے, اس میں دیکھا اتنا بچے نے پڑھا, اتنا کیا, یہ وہ نمبر مارکنگ ایکسٹرا اضافی دی جاتی ہے, کچھ انعام وغیرہ, تو ٹیبلو شو میں پیش کیے جاتے ہیں. تو وہ مغربی تہذیب چھوٹے
پریپ کے جی سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ان بچوں کے اندر رچائی اور بسائی جاتی ہے، انہیں اسلام کی جو ہے نا روشن مثال اور چہرہ نہیں دکھایا جاتا. اس لیے پھر آپ جو کہہ رہے تھے نا، سیاہی ڈال دیتے ہیں، روشنائی ڈال دیتے ہیں، کاغذ پھینک رہے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ ہو رہا ہوتا ہے، لکھائی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور یہ قیامت تک اور مابعد قیامت تک ہے. اس میں کوئی بھی نیا کام ہے جو ہم شروع کریں، میں یہ چینل کا ہے تو اس کی جو ہے ہمیں ہدایات، اس کی جو ہے بیسک تعلیمات وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہی نہیں. امام الانبیاء کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جو یہاں پہ موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے. اسی سے یہ میڈیا کی جو مثبت چیز ہے، سینہ بسینہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طریقے سے، چاہے سیٹلائٹ سے پہنچائیں، موبائل سے پہنچائیں، جدید جتنے بھی طریقے ہیں، اس حدیث طیبہ سے ان کا آغاز ہے، وہ ان کی تعلیم ہے. تو یہ طریقہ کار ہو تو انشاءاللہ کامیابیاں ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر ہو تو پھر ناکامیاں ہوتی ہیں. دوستان گرامی کے اندر بڑا خوبصورت ٹاپک تھا، مزید ڈسکس کرنے کا دل چاہ رہا ہے، بڑا آگے کھل گیا تھا ٹاپک، لیکن انشاءاللہ زار زندہ صحبت باقی، پھر کسی موقع پر مزید اس کی گہرائی میں جائیں گے. استاد کا ناظرین ویسے بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت ویلیو ہے. فارن کنٹریز جو ابھی دوسرے کام پر لگا دیے ہیں، یقین کریں کہ وہاں پر دیکھا گیا کہ اگر کوئی استاد کسی جرم میں آ جاتا ہے عدالت میں تو یقین کریں جج بھی کھڑا ہو جاتا ہے. ٹیچر کا بڑا احترام ہے، ادب ہے. جی ہاں، ٹیچر کا بڑا ادب احترام ہے. ہمارے معاشرہ انہوں نے ہمیں دوسرے راستے پر لگا کے ٹیچر کا ادب و احترام ختم کر کے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں، تو ادب نہیں ہے تو بالکل زندگی فضول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ پروگرام یا ٹاک شو یا یہ ٹرانسمیشن اس حوالے سے نہیں کہ اساتذہ کو یا ان اداروں کو کنڈیم کرنا، یہ ہے کہ ریالٹی سامنے دکھانا، ٹھیک ہے، اس پر عمل پیرا ہونا آپ کا کام ہے. ہم نے اسلامک نقطہ نظر سے علامہ صاحب علوی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. علامہ صاحب شارٹ کٹ، ڈاکٹر صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ چیئر ہمارے ساتھ اس طرف لگائیں تاکہ آپ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ شامل ہوں. کوئی گفتگو میں کوئی گپ شپ، کوئی دو چار جملے آپ بھی ہمارے ساتھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ ناز شریف تو پڑھ لیا آپ نے. اچھا آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، روحانی علاج اور جعلی عملیات میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا. معاشرے میں تقریباً آپ ہر گلی محلے میں چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے ناشنا ہوتے ہیں، اور کئی چینلز والے ان کا تعاقب بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پہلا جو اسلام کا کلمہ ہے، کلمہ طیب، اس کا معنی پاک شدہ، طیب پاک کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعراب کے ساتھ درست پڑھنا نہیں آتا. باقی تو بعد کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہوتی. اسلامی عقیدہ جو فرض ہے، ہم جو پڑھتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ ہر مسلمان بندہ مرد عورت پہ یہ فرض ہے. یہ عقیدہ سمجھنا یہ فرض ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. پھر جو ہے وہ چند ایک بازاروں سے کچھ کتابیں اٹھا لیتے ہیں، اس پہ جو ہے علمیت کے لحاظ سے کچھ کرتے ہیں، کچھ کو مختلف ڈرامے چینل کچھ چیزیں دیکھ کے نا وہاں سے وہ چیزیں لے آتے ہیں. تو آگے پنڈی میں ایک دو پیر خرم ہے کہ ایسے بنے ہوئے ہیں، ان کو عملیات کا یا روحانیات کا کچھ بھی پتہ نہیں واللہ العظیم. پھر جو قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، مثلا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے رزق میں کمی ہے، جو روحانی معالج ہوگا وہ دو طرح بتائے گا. ایک یہ اس کا نام لے گا، اس کی والدہ کا نام لے گا، حروف کو اکٹھا کرے گا، پھر تقسیم کر کے بتائے گا اس کے نام، پھر اس کو کوئی آیت یا اللہ تعالیٰ کے اسم دے گا. دوسرا آسان طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے یا قرآن مجید کی آیات بینات میں سے ایک بندہ کہتا ہے جی میں کام کرتا ہوں، رزق میں برکت نہیں، اس طرح یہ اسے روحانی معالج، میں اسے یہ بتاؤں گا اس کی آسانی کے لیے، نہ اس کا نام نہ اس کی امی کا نام پوچھوں گا کہ اس کے اعداد نکال کے بتاؤں، عام فام طریقے سے بتاؤں گا کہ بھائی جان آپ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر قائم دائم رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، امام الانبیاء کو ختم النبیین مانیں، صحابہ اہل بیت کو مانیں. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے یا رزاق ہو، یہ 313 اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، نہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئی تصویر پھیر دینے، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو انشاءاللہ رزق عطا فرمائے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی. ایسے جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہو تو اسے کچھ آیت بتا دے گی، کیونکہ جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے یا اس نے ناظرہ قرآن پاک اچھی طرح نہیں پڑھا، اس کو اسے کہیں آپ پوری سورہ مزمل پڑھیں صبح و شام 25 مرتبہ رزق کی فراوانی کے لیے. سورہ واقعہ آپ پڑھیں جو ہے وہ مغرب کے بعد، کیونکہ حضرت
عبداللہ بن مسعود یہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے. حضرت عثمان ذوالنورین نے فرمایا مجھے بتائیں آپ کی بچی ہیں کچھ, آپ بیمار ہیں, ہو سکتا ہے فوت ہو جائیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نہیں, امام الانبیاء نے مجھے سورہ واقعہ بتائی, میں نے بچیوں کی سکھائی, یہ صورت غنا پیدا کرتی ہے. تو جس نے ناظرہ پڑھا ہوا نہیں اس کو بندہ کیسے لگائے گا؟ تعلیم دے کہے گا آپ ناظرہ پڑھیں, مگر فوری طور پر اسے کہیں گے آپ یا رزاق ہو پڑھیں یا وہاب ہو پڑھیں, کچھ مخصوص تعداد بتا دیں گے, اللہ کا شکر کریں, صبر کریں اور انشاءاللہ کام چل پڑے گا. اچھا الوی صاحب, اس طرح ہے نا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات تو چھیڑ دی ایک ایسی ٹاپک کو کہ وہ بندہ شخص کوئی اور بھی کہیں ایسے لوگ آئے, جس طرح وہ پہلے میں نے ایک تاریخ پاکستان کا واقعہ پڑھ رہا تھا, بات آگے سے آگے نکل جاتی ہے. تو اس تاریخ پاکستان کے واقعے میں تھا کہ ایک مسلمان نے ایک ہندو کو پکڑ لیا اور بولا کہ بھائی تیرے گردن پر میں چاقو چلانے لگا ہوں تو بس کلمہ پڑھ. تو وہ ڈر کے بارے کہتے چلو ٹھیک ہے پڑھاؤ مجھے. کہتے وہ مسلمان کہنے لگا کہ مجھے بھی نہیں آتا, بس جو تو ہے پڑھ. تو مطلب یہ صورتحال تھی اس وقت مسلمان. اب آج بھی اتنا جدید ہو گیا, ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے, لیکن جو آپ کی بات ہے نا کلمہ, اس کے بنیادی عقائد, شریعت کے مطلب وضو غسل, اس سے بھی ناشنا ہے. وہ بندہ جناب ایک ہاتھ پہ لٹک کر کے, دونوں ہاتھوں پہ لٹک کر کے کہتا ہے جی میں سب پیروں کا باپ ہوں یا یہ ہو. تو یہ تو شعبدہ بازی, یہ تو اسلام کے چکر میں ہی نہیں ہے, کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. یہ بالکل شعبدہ بازی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ منہاج العابدین میں پڑھے, آپ کی خیر العلوم پڑھے, حضرت سید علی اجمیری المعروف داتا گنج بخش اس بر صغیر کے بہت پرانے بزرگ, 1000 سال سے زیادہ, امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے, ان کی کشف المحجوب پڑھے. آپ یہی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے نا وہ جو شعبدے کر رہا ہو, پانی میں تیر رہا ہو یا ہوا پہ چل رہا اڑ رہا ہو, تو اسے آپ شعبدہ سمجھیں, وہ شریعت سے دور ہے, تو یہ اس کا شعبدہ ہے, یہ اس کی جو ہے نا کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر ہو اور اسے ایسا خرق عادت کام سر زد ہو جسے ذہن ایکسیپٹ نہ کر سکے, سمجھ نہ سکے. جو دین دار آدمی ہے, نیکوکار آدمی ہے, سلسلہ طریقت والا آدمی ہے, بادشاہ ہے, اسے ایسا کام سرزد ہو جسے عقل پک نہ کر سکے, اسے کہتے ہیں کرامت. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابی بھی کرے تو وہ بھی کرامت ہے. تو جو اللہ کا نبی ہو, رسول ہو, وہ ایسا کام کرے تو وہ معجزہ ہے. معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والا, معجزہ عاجز کر دینے والا. امام الانبیاء نے سورج واپس کیا, امام الانبیاء نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور پورے لشکر کو سیراب کر دیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو دریائے نیل میں راستے بنا دیے, پتھر پہ مارا تو اس سے پانی نکل آیا. تو صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تو پہاڑ سے اونٹیں نکالی. یہ انبیاء کرام کے معجزے ہیں, اور معجزہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے, اور اس تک کسی بشر کی اور کسی اور مخلوق کی رسائی نہیں ہوتی. وہ نبی اور رسول ہی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے باقی کوئی انسان نہیں کر سکتا. کوئی ولی ہو ضروری نہیں کہ وہ کرامت اس سے ظاہر ہو. صحیح. استقامت, الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت جو کرامت سے اوپر اس کا درجہ ہے. شریعت پر چل رہا ہے, شریعت پر عمل کر رہا ہے, عقیدہ صحیح ہے, انشاءاللہ وہ ولی. صحیح. چلیں اس بات کو شعبدہ بازوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جو بابے بنے ہوتے ہیں اور بہت ساری انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں, عود و بخور لگائے ہوتے ہیں اور کپڑے سونگھرے ہوتے ہیں, مختلف بزرگان دین کے انڈے مطلب کھانے کے چیلنج کرتے ہیں, کھانے کے چیلنج کرتے ہیں. یہ شعبدہ بازیاں, تیلی پیتھی, ہپناٹزم, ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو, یا ہندوؤں کے جو ہے وہ, یا یوگا جو ہے, ان کے آپ سرچ کریں دیکھیں, وہ ان سے کئی قدم آگے ہیں. وہ ایسے ایسے کام کرتے, ماہر الکل کام کر دکھاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اسلام کو جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے. ان سے آپ ہم بھی دور ہیں, آپ بھی اپنے چہرے کے ذریعے کہیں. جہاں تک اپنا حلقہ احباب ہے, ہر ایک مرد عورت کو, بوڑھے بچے کو, بچی کو, جوان کو کہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں جو شریعت سے دور ہے اور اسلام کے لیے باعث بدنامی ہے. جی, یہ ڈونگی بابے پیر, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے, اور ہمارے چینل سے بھی یہی پیغام ہے. اچھا اگلا سوال, اس میں بھی کافی فہرست میں نے بنائی ہے, وقت مختصر ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم بیچ میں شامل کریں گے, لیکن اچھا آپ سے سوال ہے جی علوی صاحب, ہر بیماری کو جادو جنات سے جوڑنا درست ہے؟ نہیں جی, ہر بیماری جادو اور جنات کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جسمانی عوارض بھی ہوتے ہیں, مٹی, پانی, آگ, ہوا, ہم سب اسی سے مرکب ہیں. جی جی. تو ان میں بھی کمی بیشی ہو جائے کسی چیز کی تو پھر جو ہے نا, جیسے جگر میں کوئی خرابی آ گئی, یہ خوراک کے ذریعے کوئی خرابی آ گئی, وومٹنگ ہو گئی, ابھی افطاریاں ہو رہی ہیں, 2 افطاریاں کراتے ہیں, چنے ذرا کچے ہوئے زیادہ کھا لیے, پیٹ خراب ہو گیا, یا کچھ گوشت اچھی طرح نہیں بنا وہ کھا لیا, زیادہ مرغن کھا لیا, اس سے کافی طبیعت خراب ہو گئی, منہ میں چھالے نکل آئے.
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس دوست نے آپ کی دعوت کی اس نے کچھ کیا ہے. جو سائیکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ذہنی مریضوں کہتے ہیں حوصلے کہ ہاں جی اس نے دعوتوں کی بار بار کہہ رہا تھا یہ اس نے چکر چلا دیا. بابے بھی کہتے ہیں وہ کھایا نا اب تو یہ کام جیری بابے جو ہوتے ہیں اچھا اب تو یہ کام ہو گیا. پچھلے دنوں آپ کی بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک دوست تشریف لائے، وہ بڑے ماشاءاللہ علمی شخصیت تھی، اسی طریقے سے ان کی فیلڈ تھی. تو ان سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں جادو کے ذریعے کہ کسی کا معدہ پکڑ لیا یا یہ وہ اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے پئی. ہاں خوراک میں جیسے جادو یا زہر دیا جاتا ہے، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں اسی کا ذکر آ گیا، وہاں کسی یہودی نے بکری کے گوشت میں زہر آلود گوشت کھلا دیا تھا، تو اسی زہر کے اثر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وصال مبارک ہوا. تو ایک لحاظ سے آپ شہید بھی ہیں. تو وہ سانپ کا ڈسا ہوا جو زہر تھا وہ سانپ کا زہر نکال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اچھا وہ ان کو جو ایڑی پہ کاٹا تھا پھر اس کا غار ثور وہ پھر اثر کرایا اس سے فوت ہوئے. تو یہودیوں نے لبید ابن عاصم نے امام الانبیاء کے جو بال مبارک تھے، داڑھی مبارک کے، زلفوں مبارک کے، کنگھی کے دندانے تھے، تو ان پہ جادو کر کے تو اس کو کنویں میں ڈالا ہوا تھا. تو امام الانبیاء نے جو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے بھیجے جبرائیل امین کے ساتھ، سید الملائکہ ان کے ساتھ، اور حضرت علی نے سنا امام علی نے فرمایا، تو وہاں سے جا کر انہوں نے جادو نکالا. تو جادو ایک ہے، یہ نہیں کہ اس سے انکار ہو. ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے سلیمان علیہ السلام کے دور میں سورہ بقرہ میں ان کا مفصل ذکر ہے. مگر آج کل یہ لوگ ویسے خواہ مخواہ شک ڈال دیتے ہیں. جادو خوراک کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، جادو کپڑوں کے ذریعے بھی، جادو آپ بیٹھے ہو چھینٹے وغیرہ بھی آپ کے گھر میں خون آلود جس طرح کے آپ کو بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے کندھے بوجھل ہو جائیں گے. ان چیزوں کی جو ہے نا علامہ پیر محمود حسن قادری شاذلی صاحب یہ بہت ماہر ہیں، کیونکہ ان کے جو پیر مرشد حکیم طارق محمود صاحب وہ سلسلہ شاذلیہ کے اور سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور یہ بھی ہمارے وہ انشاءاللہ اس مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایسے سوالوں کے جواب ان کو بھی انشاءاللہ بیچ میں شامل کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ڈاکٹر صاحب کو مائک ذرا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نفسیاتی مسائل لوگوں کو کچھ ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں نا وہ لوگ، تو وہ اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے یا روحانی معالج کے پاس ہے؟ کیونکہ ان کا مسئلہ نہ روحانی ہے تو نہ ڈاکٹر سے، نہ جسمانی ہے، نفسیاتی. اس کے بارے میں کیا علم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نفسیات کی جو بھی پرابلم ہے نا، ایک تو ہوتا ہے میڈیسن کے تھرو، جیسے حکمت میں بھی میڈیسن کچھ ہوں گی جو حکیم صاحب بتائیں گے آگے، ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک جو میری فیلڈ ہے اس میں میڈیسن ہے اور ایلوپیتھک میں ہے، لیکن ایلوپیتھک جو ہے وہ بہت زیادہ سائڈ افیکٹڈ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. حکمت کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرے بھی آپ وہ بتائیں گے ہے کہ نہیں. اگر غلط یوز کریں گے تو ہوگا نا. ایک منٹ ادھر ہی روکیں کیونکہ میرے ذہن میں ایک اور نقطہ آ گیا. وہ نقطہ یہ کہ ایک میں نے کلپ دیکھا تھا، ایک خاتون نے گولی کھائی، اس نے کہا میرے سر میں درد ہے، تو میں نے پیٹ کے درد کی گولی کھائی ہے، تو اب جا کے ڈھونڈ رہی ہوگی کہ درد کہاں پہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایلوپیتھک ایک منفی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفسیاتی جو مریض ہوتا ہے اس کو بھی واقعی گولیاں دی جاتی ہیں، ایلوپیتھک میں بھی ہے، لیکن وہ گولیوں کو کس طرح کنفرم ہوتا ہے کہ اس کا نفسیاتی دماغی دماغ کرتی ہیں سن. ٹھیک ہے، وہ میڈیسن جو ہوتی ہے جو دیتے ہیں ایلوپیتھک میں سے وہ سپریس کرتی ہے، ٹھیک نہیں کرتی ہے. ٹھیک کرتی ہے یا حکمت یا ہومیوپیتھی، جڑ سے ختم کرتی ہے. باقی ایلوپیتھی جو ہے وہ دبا دیتی ہے. نہیں یہ تو آپ دیکھیں، آپ ایلوپیتھک کے تو نہیں ہے، آپ ہیں ہومیوپیتھک کے. یہ حکیم ہے، آپ ان کو کہہ رہے ان کی دوائیوں سے یہ اثر نہیں ہوتا یا کیا معاملہ؟ ایلوپیتھی کی جو دوائی ہے، میں اپنی فیملی میری ایلوپیتھک میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کافی سارے ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. بالکل دنیا بھی ایلوپیتھی کو یہ سنی ٹرسٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ، وہ جو نشہ کرتے ہیں یا آئس پیتے ہیں مینٹلی طور پر، یہ پنڈی میں بنے ہوئے ہیں، وہ کافی سارے میڈیسن دیتے ہیں. اچھا وہ ویسے سن کر دیتے ہیں عارضی طور پر؟ ایلوپیتھک میڈیسن 90% دیتے ہیں، 10% ہومیوپیتھک میڈیسن دیتے ہیں. اچھا اٹیچ میں کچھ اداروں میں کام کیا، میں سائیکالوجسٹ ہوں. اچھا اچھا صحیح، میرے نفسیات بھی. اچھا اچھا تو ہم ہومیو کو میڈیسن دیتے ہیں. صحیح، اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو افیکٹ کرتی ہے وہ. اچھا نفسیات کا پتہ سائیکیٹرک کے پاس جا کر کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ نفسیاتی مسئلہ ہے؟ اس کا دو آپشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ، ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے. سائیکیٹرسٹ کے لیے MBBS کرنا مسٹ ہوتا ہے، بیکاز وہ پرسکرپشن دیتا ہے، دوائی دیتا ہے، میڈیسن لکھ کے دے سکتا ہے. ہمیں یہ ایوارڈ حاصل ہے کہ ہم ہومیوپیتھک ہے نا، ہم سائیکالوجسٹ بھی ہیں. میں سائیکالوجسٹ ہوں نا، میں میڈیسن دے سکتا ہوں اپنی ہومیو کی. تو میں سائیکیٹرسٹ بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہوں کیونکہ میں نے میڈیسن دینی ہے. حکیم صاحب بیٹھے ہیں، بہتر بتائیں گے کہ جو میڈیسن دے رہا ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کے لیے MBBS ضروری ہے. کیوں؟ وہ ایلوپیتھک میڈیسن دے رہا ہے، میں ہومیوپیتھک دے رہا ہوں، تو میرے لیے DHMS یا BHMS کوالیفائڈ کرنا ضروری ہے. وہ میرے پاس آیا تو میں اس میں میڈیسن اس کو دے سکتا ہوں، اور وہ میڈیسن سے ٹھیک ہوتا ہے پیشنٹ. میرے پاس آتے ہیں کیس. صحیح، چلیں آگے چلتے ہیں. علامہ صاحب کو دیں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن سے جو علاج ہے، مطلب جو مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیات ہیں، ان کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے وہ کچھ لوگ کرتے ہیں علماء کرام. اور اس کے بعد ساتھ ہی چلتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پیر حسن رضا قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ نے بھی ان کا کچھ ہائی لائٹ کیا، ہمیں بھی ان کا علم ہے.
تو اس پر چلتے کہ جو دم تعویذات وغیرہ ہیں ان کا مطلب دم تو چلو ہے اسلام میں، تعویذ وغیرہ کا کنسیپٹ مطلب وہ اتنا وہ نہیں آتا سامنے، تو اس میں ذرا یہ بتائیں کہ جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کے نمت پہ جو یہ کرتے ہیں کام، تو وہ کیا مطلب وہ جس طرح ڈاکٹرز وغیرہ آپ لوگ کو حکمت پہ لیے جاتے ہیں تو وہ بھی کیا جائز ہے یا ویسے دے دیے جائیں تو ٹھیک ہے؟ کچھ آستانوں پہ یہ بھی کنسیپٹ ہونا ہوگا کیونکہ یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. عموماً لوگ کہتے رہتے ہیں اس پہ ہدیہ شکرانہ یا فیس یا نذرانہ لینا، کیسے کچھ کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے. تو جو چیز میں نے پڑھی نہ ہو یا دیکھی نہ ہو وہ ضروری نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ چیز موجود نہیں ہے. یعنی آپ کو سند و حدیث طیبہ سے سیاستہ کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس میں اور دیگر کتب میں کچھ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایک علاقے میں جہاد کے لیے گئے، کسی بستی سے گزر رہے تھے، وہ لوگ بھی عرب تھے، تو عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ مہمان نوازی کرتے تھے. یہ آپ جی بالکل بعد میں بھی سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ دے گا. اور آپ کئی جگہ آپ نعت خوان ہیں، آپ جو ہے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ اسٹیج سیکرٹری ہیں، تو آپ بطور حوالہ بتا سکیں. سنن ابو داؤد میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، سیاست میں ایک اتھینٹک کتاب ہے. صحیح. تو اس میں وہ صحابہ کرام جب وہاں گئے، وہاں انہوں نے ڈیرا لگایا، رکے، تو کیونکہ اس عرب قبیلے کے خلاف خروجی تھی، آگے جا رہے تھے. ان لوگوں نے عرب کے دستور کے مطابق، جو عرب کا ایک قومی دستور تھا کہ وہاں کوئی ٹھہرتا مسافر تو ان کا قافلے والے ہوتے، ان کا کھانا پینا وہ کرتے، پوچھتے حال، کسی نے نہیں پوچھا. تو وہاں اس قبیلے کے سردار کو جو ہے نا سانپ نے ڈس لیا. تو ایک لڑکی آئی، اس نے کہا تم میں سے کوئی اس کا جانتا ہے سانپ کا اوتار وغیرہ؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میں جانتا ہوں. اچھا. تو اس نے اپنے کمانڈر سے اجازت لی، اپنے جو بڑے صحابی تھے ان سے اجازت لی اور چلے گئے. وہاں پہ جب گئے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس کا سانپ کا سر وغیرہ اتارا. اس سے پہلے عرض کروں کہ انہوں نے پہلے مختص کیا کہ میں بھی بھیڑ بکریاں لوں گا، غالباً 100 کی تعداد ہے، اتنا ایک ریوارڈ لوں گا، اس کے عوض میں میں کام کروں گا. تو انہوں نے کر دیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا اور بکریاں لے آئے، بھیڑ بکریاں لے آئے. تو دوسرے صحابہ نے کہا یہ آپ نے کہا میں جانوں اللہ کا نبی جانے. تو اسلام میں لشکر کے طریقہ ہوتا تھا، کچھ پہلے ایک درمیان میں ایک آگے، جو پیچھے آ رہا ہوتا دشمن سے بچاؤ کر رہے ہیں، کوئی سامان رہ جائے اس کو اٹھانے کے لیے، آگے جو جا رہا ہوتا آگے سے دشمن آ رہا ہے اس کی خبر دینے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف 4 چھوٹے چھوٹے ٹروپس ہوتے اور درمیان میں بڑا لشکر ہوتا. یہ بھی امام الانبیاء کی جنگی حکمت عملی، دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اس پر حیران ہیں. آگے پیچھے دائیں بائیں اور درمیان میں قلب جیش بڑا لشکر ہوتا. جو آگے آگے جا رہے تھے انہوں نے امام الانبیاء کو خبریں دینی ہوتی تھی یا دشمن کی آگاہی دینی ہوتی تھی آگے سے آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں. تو جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے، اس صحابی نے بتایا کہ ہم فتح کر کے آ گئے اور یہ واقعہ ہوا، فلاں صحابی نے اس طرح کیا اور بندے کو سانپ نے کاٹا اور انہیں ہماری نوازی نہیں کی اور یہ وہاں سے ریوڑ لے کے آ گئے. تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں جب صحابی پیش ہوئے تو آپ نے ان سے خود واقعہ سنا تو بڑے خوش ہوئے. تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے. تو آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی نکالو، میرا حصہ بھی نکالو. اور عملیات کی جو کتب ہیں ان میں شاید لکھی ہوتی ہیں، جلالی اور جمالی لکھی ہوتی ہیں، اور پرہیز لکھا ہوتا ہے اور نذرانہ شکرانہ لکھا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے کہ آپ نذرانہ شکرانہ اس میں صدقہ وہ لکھا ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لنگر بھی دینا ہے، بانٹنا بھی ہے خدا میں، فی سبیل اللہ بھی دینا ہے. یہ ایک صوفیاء کا پورا جو ہے نا تھاٹ آف صوفیزم، یہ ان کا پورا ایک طریقہ ہے، دستور ہے، اس سے وہ چلتا ہے. اس پہ کوئی انکار نہیں. جو کوئی بھی عملیات کا کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مد میں وہ نذرانے شکرانے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، روحانی جو ہے وہ طاقت جو ہوتی ہے اس کی تشہیر یعنی کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، کیا ہے وہ درست ہے؟ فی زمانہ درست ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک دنیا میں مسابقت کا جو ہے نا ایک دور چل رہا ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کا دور چل رہا ہے. تو جو چیز اچھی ہو اس کو بتانا چاہیے، خود بندہ ظاہر کرے میرے پاس یہ ہے اس طرح. کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے، کوئی اچھا نعت خوان ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے، اچھا خطیب ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے اور وہ اپنی اظہار کر کے پھر بتائے اور عمل بھی اس کو ہو. اور اس کے جو آگے جن کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، جو اس کے پیشنٹ ہیں یا جو ان کے سننے والے ہیں، وہ کہیں واقعی ان کی نعت میں ان کی آواز میں بڑا سرور ہے، ان کی دوائی میں بڑا اثر ہے اور ان کی دعا میں ان کے دم میں بڑا اثر ہے. صحیح. یہ ضروری ہے، یعنی کہ پوزیٹیو تھنکنگ میں اس کی تشہیر کرنا. پوزیٹیو تھنکنگ میں جب کریں گے تشہیر تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو جیلی لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، ان سے لوگ بچیں گے. وہ لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی بڑی تشہیر کر رہے ہیں، میں سارے بابوں کا بابا ہوں، یہ ہے وہ اس طرح کر کے
वो पिंडी वाला लड़का वो negative नेगेटिव हाँ, कर रहा है, तो लोग सही, जा सही। रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, हाँ, हाँ। कि ज्यादा यूनिवर्सिटी की 2-3 लड़कियां मुझे मिली, मेरे पास बात नहीं, पहले वहां जाके वो अपना बहुत सारा पैसा लौटा के आई। अच्छा। मैंने कहा बेटी ऐसे नहीं, आप इस तरह करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। सही सही। तो राज रखना भी अच्छा होता, लाजमी चीज है कि मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम लिया और बच्चियों का नाम मैंने नहीं लिया, क्योंकि नाम भी नहीं लेना चाहिए। जो बिल्कुल। आपके पास इलाज मुआवजा करने आए, चाहे वो तिब के जरिए हो, चाहे होम्योपैथ के जरिए हो, चाहे मेडिसिन के जरिए हो, चाहे दम दुरूद के जरिए हो, बहुत सी सीक्रेसी होती है, प्राइवेसी जी, जी, होती है, बिल्कुल ऐसा। उसको बंदा राज में रखे तो उसका भी बड़ा फायदा होता सही। है। डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ फरमा है, हकीम साहब ने तशरीफ फरमा है। आगे बड़ा लंबा चैप्टर है, अभी आप पास रखें, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इख्तिसार के साथ आखिरी चंद 2 से 3 सवालात करेंगे और आज की इस नशिस्त से हम बर्खास्त करेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल भी है, साथ एक नसीहत भी है, साथ एक तवज्जो भी है। आजकल का जो नौजवान है बड़ा सुस्त है, बहुत सुस्त है, लेजी है, और ज़हनी तौर पर अगर वो नौजवान कमज़ोर है पढ़ाई में, लिखाई में, मदरसे में, स्कूल में, उसका इलाज, उसका नुस्खा, उसकी रूटीन के हवाले से को थोड़ा सा उनको समझा दें। हो सकता है कोई ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा, ऐसा नौजवान ये हमारी टिप को फॉलो करे तो ये सदका जारिया भी बन जाए। ये नौजवान जो है वो हमारे सरमाया हैं। आज के जो बच्चे हैं, कल के जवान, जो आज के जवान हैं, कल के वो हमारे राहबर हैं, आने वाले कल के। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि वालिदैन अपने बच्चों पर मुकम्मल तवज्जो दें, हर धर्मी या एक तरफी अख्तियार न करें कि बच्चा कमा रहा है, कमाऊ पोता है तो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, दूसरे को नज़रअंदाज कर दें, बेटी हो या बेटा, सबके साथ वो बराबरी वाला अच्छा ताल्लुक़ रखें, उन पर दस्ते शफकत रखें, और खाते पीते वक्त उन्हें बड़े प्यार के अंदाज से समझाएं। सुबह नमाज के लिए उठाएं, पहले खुद उठे, वुजू करें, कहें बेटा बेटी उठो, नमाज कायम करो, अल्लाह की इबादत है। ये नहीं कि बिस्तर रखे उठो भाई जल्दी करो, क्या करो, नमाज नहीं पढ़ रहे, ये जाहिलाना तरीका। इससे बेसा औकात हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। तो गोया आप इस तरीके से आप बच्चों को खुद जो है ना अपना बागी बना रहे हैं। ये तरीका मुरब्बी का, मुर्शिद का, उस्ताद का, वालिद का, वालिदा का नहीं होना चाहिए। अगर है तो इस तरीके को छोड़ दें, मुशफिकाना, प्यार वाला, मोहब्बत वाला अंदाज अख्तियार करें, तो इंशाल्लाह बच्चा या बच्ची वो इस तरीके पे आएंगे। फिर वो अपना जो है ना जदवल, एक तरतीब, एक तरीका, एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं, उस पे जो है ना वो आगे चलें। यानी नमाज का वक़्त नमाज का, पढ़ने का वक़्त पढ़ने का, खाने का वक़्त खाने का, दोस्त के पास बैठने का वक़्त दोस्त का, उस टाइम मैनेजमेंट से, लिमिट से इधर उधर ना हो। इस पर जो है ना इंजीनियर मोहम्मद बशीर जुम्मा साहब की काफ़ी कुतुब है, बहुत अच्छे मजहबी आदमी हैं। इस जो है ना अपने तरतीब, इस जदीद दौर की जो तरतीब बंदा बनाता है काम का, जदवल, टाइम टेबल, तरीक़ाकार, तो वो मोहम्मद बशीर जुमा साहब की कुतुब पढ़े, इंशाल्लाह उसे इससे बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। सही है। उस्ताद भी इस पर फोकस करें, वालिद और वालिदा भी इस पर फोकस करें, और टीचर और दोस्त बड़ा जो है बड़ा भाई वो भी इस पर फोकस करें कि प्यार और मोहब्बत से वो नौजवान हो, बच्चा हो, बच्ची हो, उनकी तरबियत करें, तो इंशाल्लाह उनसे सुस्ती और काहली दूर होगी। वक्त पे उठना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, वक्त पे इबादत करना, वक्त पे पढ़ना, ये नहीं जो है ना कुल्लु उमूरिन मरहून बिऔकात, तमाम के तमाम जितने काम हैं वो अपने वक्त की मरहूनी मिन्नत है। ये वक्त जो है ना गया वक्त हाथ नहीं आता, वक्त के साथ साथ चलें फिर कामयाब रहेंगे। तो ज़्यादा खाएं भी नहीं, तो जो रूहानी मुआलजे उनसे भी इलाज कराएं, जो जिस्मानी मुआलजे उनसे भी इलाज कराएं, सुस्ती काहली इंशाल्लाह दूर होगी। इस्लाम के साया आतिफत में आ जाएं तो आफियत पा जाएंगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपना लें तो कामयाबी हासिल कर लेंगे। अहले बैत और सहाबा से मुंसलिक हूँ और ये कराम से वाबस्ता हूँ, और मैं हक से वाबस्ता हूँ, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ पाएंगे। और अगयार के तरीक़ों में अगर कामयाबियाँ ढूंढेंगे तो उनको साइको प्रॉब्लम भी होगी, उनको जिस्म की प्रॉब्लम भी होगी, उनके मज़हब की प्रॉब्लम भी होगी, खुदा न खास्ता मज़हब से बेजार भी हो जाएंगे। तो सारी जो लादीनियत है, ये हर चीज़ से दूर करने वाली है। जो दीन में आना है उससे जो है ना हर चीज़ जो है, हम अजान पढ़ते हैं, नमाज वक्त की बात होती है ना, वक्त के मखसूस वक्त होता है, मखसूस रकातें होती हैं, मखसूस तरीका होता है, बार बार अल्लाह की बारगाह में बुलाया जाता है। बेशक नमाज जो है रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। तो जो इकामत सलात की तरफ इंशाल्लाह आ गया तो अल्लाह ताला से कामयाबी नसीब फरमाएगा। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की। जो फादर ऑफ मेडिसन है, हिप्पोक्रेट्स, अर्राजी थे, इब्न सीना थे, दौरे जदीद में हकीम अजमल खान, मोहम्मद सईद साहब, हमदर्द लेबॉर्ट्री वाले हकीम गुलाम जिलानी साहब, दौरे जदीद साबिर मुल्तानी साहब, बहुत बड़ा उनका एक नाम है। इब्न सीना कदीम हकीम लुकमान। अच्छा, एक कॉमन इशू चल रहा है, बात तो मैंने ख़त्म कर ली थी, लेकिन एक ये मशहूर है हकीमों के बारे में, तबीबों के बारे में, जो हकीम की कि कोई नुस्खा है जो नस्ल दर नस्ल आता है, बाहर ये लोगों को नुस्खा नहीं बताते, क्या इसमें सदाकत है?
یہ تو نسخوں والی بات ہوئی. اصل حکمت جو ہے وہ مزاج پہ ہوتی ہے. مزاج پہ بندے کا مزاج کی اور کس علاقے میں کون سی جڑی بوٹی سے اس کا علاج کرنا ہے. حکمت الہامی جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی آپ کو بتا دوں الہامی. لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے شاگرد ہیں, نبی ہیں یا نہیں وہ ایک اختلاف ہے. بہرحال داؤد علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں, اللہ کے عظیم نبی ہے داؤد علیہ السلام. تو نسخہ جو چھپانا پہلی بات ہے, کچھ ایسے نسخے ہوتے ہیں شاید کسی نے رکھے ہوں پاس. ایک عام فام مثال ہے, آپ کی میری بہن بیٹی چھوٹی 7-8 سال کی, وہ امی کو یا دادی خالہ کو کسی کو دیکھتی ہے چائے بناتی, چینی پتی پانی دودھ یہی ڈالتے ہیں, شکر کو ڈال دیا, سمجھ جاتی ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر اس کو سکھایا جاتا ہے تب ویسے کہ ابو جی چاچو جی ماموں جی میں آپ کو چائے بنا, بندہ کہتا ہے بیٹی ذرا ٹھہر امی سے یا خالہ سے اچھی طرح سیکھ لے پھر مجھے بنا کے دینا, ویسے یہ آپ ضائع کر دیں گی. حکمت میں بھی جو معجونات ہوتی ہیں, جوارش ہوتی ہیں, خمیرے ہوتے ہیں, قرص ٹیبلٹ ہوتی ہیں, پھکیاں صفوف جو ہوتے ہیں پاؤڈر, ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کھلائے جاتے ہیں تب. اور سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. آپ پہلے بات یاد لیجیے کہ اس کے سائڈ افیکٹ ہر چیز کا جو ہے نا مثبت بھی اثر ہوتا ہے منفی بھی ہوتا ہے. ایک معینہ مقدار میں کھایا جائے تو تقریباً 90-95% اچھا اثر دیتا ہے. اگر معینہ مقدار سے زیادہ کھایا جائے یا کم کھایا جائے یا جس مرض کے لیے دے گا وہ مرض نہ ہو, اس کی مرض کوئی اور ہو دوائی کو اور دے پھر بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے, سائڈ افیکٹ کہتے ہیں. تو نسخے کی بات آپ پھر کہہ رہے ہیں, میں قرض کی لوں تو خاص کر جو کشتہ جات ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں بنانے, جو معجونات ہوتی ہیں ان کا تیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہے. چائے کی مثال میں نے دے دی کہ ہر بیٹی اچھی طرح چائے نہیں بنا سکتی, یا وہ اچھی طرح سبزی کاٹ یا گوشت نہیں کاٹ سکتی, وہ ماں کے یا باجی یا خالہ یا پھپھو کے پاس بیٹھ کے تربیت حاصل کرتی رہتی ہے, تب کہیں جا کے بناتی ہے. جب بندہ وہ کھانا یا چائے پیتا ہے تو کہتے ہیں اس میں ذرا اس طرح کا مزہ نہیں ہے, تو کہہ دیتے ہیں بچی نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو بہت شکریہ جناب علامہ صاحب. ایک آخر میں ہمارا پیغام بھی ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں. ایک کامن سوال کسی کی طرف سے آیا تھا, جو آج کل کی کامن بیماری ہے, کامن ایشو ہے, بلڈ پریشر اور شوگر ہر دوسرے بندے کو ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہوئی ہیں, پریشانیاں, ٹینشن دماغی, یا کیا وجوہات ہوئی ہیں, اور اس کا ایک آسان سا کوئی علاج آپ کے جو انگریڈینٹس ہیں آپ کے حساب کتاب کے مطابق وہ ایک شارٹ سا بتا دیں, پھر ایک سوال ان سے کریں گے اور پھر آج کی محفل کو ہم برخاست کریں گے. ہاں, یہ بہت سارے, کیونکہ میں معالج ہوں, میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں. کامن ایشو ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر اور گیس اور سر درد یہ بہت ہو رہا ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ ہم جو ہے نا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے مانتے ہیں, ہم اسلامی غذائیں نہیں کھاتے, ہم آرٹیفیشلی غذائیں کھاتے ہیں. اور جو فارن سے آئے ہوتے ہیں اصل کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہیں شامل ہیں. کچھ عرصہ پہلے یوسف رضا گیلانی کے دور میں جب وزیر اعظم تھے تو کوئی آسٹریلیا سے بھیڑیں آئیں, ان کے بارے میں بات چل نکلی, یہ بھیڑ اور جو خنزیر کا ملاپ اس سے نسل تیار کی گئی ہے. تو سندھ کے صحراؤں میں یا مکران کے پاس کہیں ان کو ڈب کر دیا گیا. ایسے بھی ہوتا ہے. پھر ایسے افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہماری جو فارمی مرغیوں کی جو باہر سے فیڈ آتی تھی, اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں خنزیر کے اجزاء چربیاں شامل ہیں, کیونکہ جیسے ہمارے یہاں بکرے کٹے ذبح کیے جاتے ہیں تو ان کے فالتو علاشے ہیں, باقیات, وہ جو ان کی فیڈ میں شاید شامل, مرغیوں کی فیڈ میں آپ شامل کرتے ہیں. اس وقت فارن میں یورپ میں جہاں یہ خنزیر کھایا جاتا تھا اس کی جو باقیات تھیں ان سے مرغیوں کی فیڈ تیار ہو رہی تھی, اس پر بھی پابندی لگائی گئی. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ہم اللہ پاک فرماتا ہے یا رسول کلوا من طیبات, اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں سے پاکیزہ کھاؤ, میں سے. مین جو ہے اس کا مطلب ہے کچھ ساری نہیں کہ جو آیا سارا کھا گیا, جو طبیعت کے مطابق ہے, جو طلب کے مطابق ہے اتنا کھائیں. اور حکمت کا یہ اصول ہے کہ آپ جو ہے نا ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پینا, ایک حصہ ہوا, یہ اس طرح کے آپ خوراک کھائیں. اور دوسرا یہ کہ جو رلی ترلی چیزیں ہوتے ہیں, فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں, یہ بڑا نقصان دیتے ہیں. تو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, یہ اوور ایٹنگ, بے وقت کھانا, زیادہ کھانا, اور زبان کے چسکے کے لیے پیٹ کو بھر دینا, اور یہ جتنے جو ہے نا بوتلیں ڈرنکنگ, یہ کوکا کولا, پیپسی, یہ وہ پے ایچ مینی سیونگ اسرائیل, اس کا معنی بنتا ہے. ان کا پی ایچ, آپ پی ایچ دیکھیں کتنا ہے, ان میں سوڈا بہت زیادہ ہوتا ہے, پی ایچ ان کا لیول کم ہے. اور یہ سمجھے کہ جو ٹوائلٹ کلینر ہوتا ہے اس سے زیادہ ان میں کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے زیادہ بیسن کو, ٹوائلٹ کو صاف کر دیتی ہے. تو ان سے پرہیز لازمی ہے. تو یہ جو ہے نا پیسہ اکٹھا کرنے کے چکر میں ایسی فیکٹریوں کو لائسنس دیے گئے ہیں کہ وہ انسانی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. خوراک کے نام پر ہم پیسہ دے کے خوراک کھاتے ہیں, پیتے ہیں,
تو الٹا کولڈ ڈرنکس تباہی کر رہے ہیں. وہ تباہی ہو رہی ہے. اللہ. اور دوسری بات ہے کہ ہم بے وقت کھاتے ہیں, اس سے تباہی ہو رہی ہے. تیسری ہے کہ ہم وہ جانتے نہیں کہ ہمارے لیے موافق ہے, فائدہ مند ہے, یعنی وہ چیزیں کھا رہے ہیں وہ ہمیں نقصان دینی. سادہ غذا کھائیں, سنت کے مطابق کھائیں, تو انشاءاللہ شفا کی بیماریاں کم ہوں گی. صحیح. بہت شکریہ جناب, آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. علامہ صاحب, ہم آپ کا اپنی دوبارہ سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. ابھی تک جو ہماری 22 نشستیں ہوئی ہیں, اتنی طویل شاید ہی کوئی نشست ہوئی ہو, کیونکہ بات سے بات چل رہی تھی اور ساری کام کی باتیں تھیں, اور اس نشست میں بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی, بڑا مزہ آیا. تو ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے کچھ چند ایک جملہ میں پوچھوں گا کہ جو دور قدیم کی جو علاج کا طریقہ کار تھا اور دور جدید میں ہر دوسرے بندے کا فوراً سے آپریشن ہو گیا, فوراً سے پتھری آ گئی جناب گردے میں, ہر دوسرے بندے کو جناب اس کا جناب کینسر کا بڑا مسئلہ, تو یہ بہت سارے اس کے جدید علاج ہے بھائی, بہت ساری مطلب لیزر سے بھی ہے, اور بہت سارے, اس سے پہلے اتنا وہ نہ اتنے ٹیسٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے. ابھی جب ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ چلا جائے بیچارہ کوئی نادار غریب, تو وہ بس وہ چیک ہی نہیں, پہلے اسٹیتھوسکوپ سے چیک کرتے تھے وہ کھانسی ہے. تو یقین کریں ہمارے والد صاحب خود آرمی میں تھے, فوجی فاؤنڈیشن سے ہمیں ہاسپٹل سے دوائی کا وہ سلسلہ تھا, جاتے تھے. مجھے نہیں یاد اپنی جو لائف میں کہ میرا کوئی ٹیسٹ ہوا تھا, یقین کریں. تو وہ بس اسی طرح چیک کرتے تھے, اتنے قابل تھے, اتنے ماہر تھے, اتنا وہ مطلب ان کا تجربہ تھا. وہ چند ایک دوائیاں دیتے تھے اور 2-3 دن بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ویسے بھی انسان کے اندر امیونٹی لیول, وہ جو قوتیں, وہ جو مدافعت, تو وہ انسان کے اندر ہوتی ہے, تو وہ ویسے بھی بیماریوں کے ساتھ لڑتی ہے. اگر میں نے ویسے لوگوں کو 2-4 کو میں نے آپ ویسے ہی مشورہ دیا, آپ حکیم اور بیٹھے میں, میں نے کہا یار اگر آپ کو بخار ہو نا, آپ گھبرائیں نا, 2-3 دن برداشت کریں, تو چوتھے دن آپ خود ہی سیٹ ہو جائیں گے. یہ ایلوپیتھی یہ دوائیاں کھانے سے معدے کی تباہی, تو مطلب وہ میرا ایک تجربہ میں نے اپنے اوپر بھی پہلے کیا. اچھا یہ چیز, اچھا اس کو شارٹ ٹرم میں آپ اس کو تھوڑا سا بیان کریں 1-2 منٹ میں, کہ جو جدید ٹیسٹوں پر ٹیسٹ, بلڈ لیول, سی پی اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ کرواتے ہیں ڈاکٹر دھڑا دھڑ, وہ اگر بیچارے کا خون تھوڑا سا کم ہے وہ بھی پریشانی, یہ انیمیا ہو گیا وغیرہ, تو اس پر آپ کیا بات کریں گے کہ اس کا کیا کیا جائے, جس طرح حکیم صاحب نے بات کی. آپ نے اچھا سوال کیا جاوید صاحب. اس میں حکیم صاحب بیٹھے ہوئے سینئر ہے ہمارے, اس میں یہ کہ مافیا بنا ہوا ہے. ایک بندہ ہے, اس کو بخار ہو گیا یا پیٹ میں اس کے درد ہے نا, تو وہ خود سے آبزرو کرے گا کہ یار مجھے شاید پتھری ہے. کیونکہ ہمارے مریض خود جب ڈاکٹر بنتے ہیں نا تو کام خراب ہوتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, 1000 روپے ڈاکٹر نے فیس لینی ہے, وہی آپ والی بات ہے, ٹوٹی لگائی, اسٹیٹ سے چیک کیا, فوراً سے 4-5 ٹیسٹ ویسے لکھ کے دے گا, اور اپنی لیبارٹری بتائے گا کہ IDC سے کروانے یا کرائیں جی آپ بایو پیتھ سے کروائیں. کیوں, وہاں پہ کمیشن ہوتا ہے. پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, پورا مافیا ہے نا. 2-4 دن تو ٹیسٹ کروانے میں لگ جائیں گے, 10-15 ہزار کے ٹیسٹ ہوں گے, اس کے بعد پھر دوائی آپ کو لگا دی جائے گی. آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے کسی کو مشورہ دیا ہے نا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب بہتر رہنمائی کریں گے. میں بھی یہ چیز فیملی میں کہتا ہوں کہ بیمار ہو جاؤ, 1-2-3 دن برداشت اگر کر گئے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے. اندر کا سسٹم ہے, امیون سسٹم ہوتا ہے ان کا, اللہ کا قدرتی نظام ہے. ہومیوپیتھی میں اس کو وائٹل فورس کہتے ہیں. اگر وہ مضبوط ہوگی, کیونکہ وہ ایک فورس ہے نا, وہ نظر نہیں آتی ہے, وہ فیل کی جاتی ہے, محسوس کریں گے اس کو. اگر وہ آپ برداشت کر لو گے, اس کو پچا جاؤ گے, آپ کو صحت مل جائے گی. صحت تو منجانی شفا منجانی بلّہ, اللہ کی ذات شفا دیتی ہے. پیشنٹ ہمارے پاس بھی بہت آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوتے ہیں. BP ہائی کے بہت میرے پاس آتے ہیں, ہومیوپیتھی کی میڈیسن سے ٹھیک ہوتے ہیں. شوگر 450-500 پہ ہوتی ہے, 150-200 پہ آتی ہے, لیکن تو اللہ ہی آتا ہے. بس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ حکیم صاحب سے دوائی کھائی تھی, یہ کچھ تک ہے, یا ڈاکٹر سے یہ دوائی کھائی تھی, تو یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے, بس یہ بزنس کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے حکیم صاحب. آپ کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں گا عوام کو کہ کئی لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے ٹیسٹوں کی رپورٹیں آئی ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. رپورٹ تب آئی ہے جب وہ بندہ فوت ہو گیا. تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارا, بھائی اتنے ٹیسٹ کرا دیتے, بھائی اس کا علاج کرو, کوئی جو سمجھ میں تمہارے تجربہ کار ڈاکٹر ہی نہیں, ینگسٹر لگے ہوئے اسپتالوں میں. تو یہ ہماری اسٹوڈنٹس ہے, یقین کریں, مطلب کسی بچے کو آپ لے جائیں کسی ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے, تو وہ اس کو سوئیاں لگا کے تجربہ ہی نہیں. تو مطلب یہ آپ تو خیر اس فیلڈ کے سے نہیں ہے, تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ہم یہ اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہی ایک آواز اٹھائیں گے کہ اس مافیا کو لک آفٹر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے, قابل لوگوں کو لانا چاہیے. تو آپ کوئی پیغام ہمارے اسٹوڈنٹ کا آپ نے بات کی ہے, یہ ہولی فیملی کی بات ہے. کچھ ٹائم پہلے میرے انکل ہی تھے, ان کے ساڈو تھے, عزیز ہے نا وہ, تو ان کو پرابلم ہوئی, تو ان کو آپریٹ کسی اسٹوڈنٹ نے کیا, تو وہ شارک جو ہوتی ہے وہ کٹ گئی, وہاں تو ڈیتھ ہو گئی ان کی. اللہ, بعد میں پتہ چلا اسٹوڈنٹ, پھر ہم کیا کیس کرتے, پھر ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ کیونکہ اسٹوڈنٹ کی غلطی نہیں ہے نا, ڈاکٹرز کی, بڑوں کی غلطی جنہوں نے ہائر کیا اس کو, تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب اور جناب علامہ حکیم محمد حکیم اختر صاحب اور
الوی صاحب تشریف فرما تھے، اور ہمارے خصوصی طور پر تشریف فرما آج ہمارے اس نشست میں، جن کی مطلب ایک کیفیت اور روحانیت ہم پر پڑی، تو یہ ایسا کیفیت چیپٹر کھل گیا. ان کو میں نے کوشش کی کہ وہ آئے ہمارے ساتھ، لیکن وہ اپنی کسی کیفیت میں تھے، تو وہ ماشاءاللہ ایک پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے. آج کا پروگرام بڑا کیفیت اور روحانیت والا تھا. پیر حسن رضا قادری صاحب، حضرت علامہ حکیم محمد خضر حیات الوی صاحب، ڈاکٹر کاشف محمود صاحب، ہم پھر دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ ذرائع ہیں ناظرین، ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بالکل، ہاں ہے. بالکل دعا ہے. تو یہ اللہ ہی صحت دیتا ہے، وہاں اسپتالوں کے بارے بھی یہی لکھا ہوتا ہے. تو یہ ایک وسیلہ ہے، اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے کسی دن، وسیلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حامی و ناصر ہو. آج کی نشست کے لیے یہی کافی ہے. کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.